دوستو دنیا میں کئی ایسے مسلم دیش بنے جہاں اسلام طاقت سے نہیں بلکہ انصاف، امن اور رحمت کے ذریعے پھیلا، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے نئے مسلم دیش کے بارے میں بتانے والا ہوں جو 100-150 سال پہلے نہیں بلکہ ابھی حال ہی میں بنا ہے۔ یورپ کے دل میں بسا یہ چھوٹا سا ملک کوسوو ایک ایسی مثال ہے جہاں لوگوں نے اسلام کو ظلم سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کی تسلی، روح کے سکون اور اللہ کی بندگی کی حقیقت سمجھ کر قبول کیا۔ آج ہم آپ کو اسی نئے مسلم دیش کی کہانی سنائیں گے جس کی 95% تک آبادی مسلمان ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس دیش کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب اس دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو اس وقت دنیا دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ یہ صرف ایک نیا مسلم دیش نہیں تھا بلکہ صدیوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی کہانی تھی۔ اس ملک کا نام ہے کوسوو۔ اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں تو اس کی سرحدیں سربیا، البانیا اور نارتھ میسیڈونیا سے ملتی ہیں، یعنی یہ نیا مسلم دیش یورپ کے دل میں بسا ہے اور اس کی راجدھانی ہے پرشتینیا، جہاں آپ کو ایک ہی جگہ پر دو الگ الگ دنیا دکھیں گی۔ ایک طرف یورپین کیفے، ماڈرن یونیورسٹیاں، تو دوسری طرف صدیوں پرانی مسجدیں، اوٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی دور کی گلیاں، یعنی یہاں یورپ کی چمک اور اسلام کی وراثت دونوں صاف صاف نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس نئے مسلم دیش کے بننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں اسلام زبردستی پہنچایا گیا ہوگا، لیکن سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ 14ویں صدی میں جب اوٹومن مسلمان یہاں پر پہنچے تو اس وقت یہاں پر زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی تھی۔ انہوں نے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ سلطنت عثمانیہ نے ان کو زمین دی، ٹیکس کم کیا، مذہبی آزادی دی اور ساتھ ہی سرکشا کی بھی گارنٹی دی، اور یہ سب اس وقت دیا گیا جب یورپ کے زیادہ تر علاقوں میں ایک عام آدمی پر سخت ٹیکس، ظلم اور مذہبی پابندیاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ البانین قوم جو آج کوسوو میں زیادہ تر آباد ہیں، انہوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے اور دل کی رضا سے اپنایا، کیونکہ اسلام نے دوستو ان کو وہ دیا جو صدیوں سے انہیں کوئی نہیں دے پایا تھا: برابری، انصاف، بھائی چارہ۔ اس کا دھیرے دھیرے اثر سب سے پہلے البانین لوگوں پر پڑا۔ پہلے یہ عیسائی تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں انہوں نے اسلام کو اپنایا۔ آج یہی البانین مسلمان کوسوو کی 95% آبادی بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ زندگی کا اصل راستہ سمجھا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب کوسوو میں اوٹومن طرز پر مسجدیں بنی، مدرسوں کی تعمیر ہوئی اور تعلیم پھیلنے لگی۔ یہاں اسلام پھیلنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دوسرے دھرموں کو دبا دیا گیا، بلکہ آج بھی کوسوو میں آرتھوڈوکس چرچ، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ اس نئے دیش میں دوستو اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ پہچان ہے۔ آج بھی کوسوو کی 95% آبادی مسلمان ہیں۔ گاؤں میں بنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی اذانیں پہاڑوں کی گھاٹیوں سے ٹکرا کر ایک روحانی ماحول بناتی ہیں۔ البانین قوم اسلام کو اپنی عزت مانتے ہیں۔ پریواروں میں اب بھی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ یورپ کا سب سے کم عمر والا دیش یہی ہے۔ اوسطاً عمر یہاں 30 سال ہے، یعنی اسلام یہاں بوڑھا نہیں ہوا بلکہ نئی نسل بھی اسے گرو سے اپنا رہی ہیں۔ کوسوو دوستو ایک مسلم دیش ہے لیکن یہ امریکی سمرتھک بھی ہے، کیونکہ جب 1999 میں سربیت نے البانیائی مسلمانوں پر ظلم کیا تو اسی وقت امریکہ اور نیٹو نے 78 دن تک حملے کر کے سربیائی فوجوں کو پچھلے ہٹا دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو بچا لیا۔ اسی لیے پرشتینیا راجدھانی میں بل کلنٹن کی اسٹیچو بنی ہوئی ہے اور ایک سڑک کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لوگ امریکی جھنڈا گھروں پر لگاتے ہیں اور یہ سب شکر گزاری کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور آخرکار 17 فروری سن 2008 کا وہ دن آیا، کوسوو کی سنسد نے یہ اعلان کیا کہ وہ اب ایک آزاد ملک ہے۔ سڑکوں پر جشن کا ماحول تھا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس ملک میں اسلام نہ ہتھیار سے پھیلا ہے نہ زبردستی سے، بلکہ یہ پھیلا دلوں سے دلوں میں، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آج یہ نیا مسلم دیش چھوٹا ضرور ہے لیکن ایک زندہ دل دیش۔ یہاں کی آبادی کا لگ بھگ 95% حصہ مسلمان ہے۔ مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں۔ یہاں کے لوگ نماز، روزہ، عید یعنی اسلامی سنسکرتی کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو آدھونک یورپ اور اسلامک سنسکرتی دونوں نظر آئیں گے۔ یہ تھی دوستو اس نئے مسلم دیش کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔